ہاں غلام تھے بیچارے یا نوجوان تھے. نوجوانوں پر بزرگوں کو خود ہی حق حاصل ہوتا ہے جو چاہے کرے, اور غلام تو ملکیت ہوتا ہے, زندہ ذبح کر دے تبھی کوئی پوچھنے والا. تو جو بیت رہی تھی بلال پر, ابو فقیہ پر, زنیرہ پر, جو ان پر بیت رہی تھی, جو خباب پر بیت رہی تھی, جس طرح ہلاک کیا گیا ہے حضرت سمیہ کو, حضرت یاسر کو, یہ ساری تکلیفیں انہیں بھی تھی. لیکن کیا اس کا یہ بالواسطہ عیسیٰ محمد کے لیے نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ساتھ ہی آپ کے جانے سے. لیکن آپ ان سے بھی کیا کہیں, فصبروا. جب ابو جہل بدترین ٹارچر کر رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے علم میں ہے کیسی کیسی جوان بیٹے کو باندھ دیا ایک ستون کے ساتھ, اس کے نگاہوں کے سامنے برہنہ کیا. جب تنگ آ گیا, ستا کر تنگ کر کے مار مار کے, حضرت سمیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. کہتا ہے تم ایک دفعہ کہہ دو سمیہ کہ ہاں اس مورتی میں بھی کچھ ہے, میں تمہیں چھوڑ دوں. برچھا مارا ہے شرم گاہ کے اندر, لیکن آپ گزر رہے ہیں. اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں صبر, تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو. یاسر کے ساتھ کیا کیا ہے, 4 اونٹ نر سانڈ, اور ان کے ساتھ رسے باندھ کر, ایک رسے سے ان کا ایک بازو باندھا, ایک سے دوسرا بازو, ایک سے ایک ٹانگ, دوسرے سے دوسری ٹانگ, انہیں دوڑایا ہے کہ پرکھتے ہو جائے. یہ دین ایسے ہی تھا, عدل و انصاف کا نظام, ٹھنڈے ٹھنڈے قائم نہیں, گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے قائم. اور سنیے, 3 برس شیب بنی ہاشم کے تو قید ہے, 3 برس. اور یہاں کی قید پر قیاس نہ کریں, یہاں تو جیل میں کھانے کو ملتا ہے, راشن ملتا ہے, جیسا بھی ملتا تو ہے نا. اور لیڈروں کے لیے تو کلاس 1 لاکھ بھی. لیڈر تو لوگ جب آتے ہیں جیل کاٹ کر معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی صحت افزا مقام سے تشریف لا رہے ہیں. وہاں کیا تھا, ٹوٹل بائیکاٹ, ایک گھاٹی, ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ, دونوں طرف جو ہے پہرے, کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے. اور پورا خاندان بنی ہاشم, وہ بھی کہ جو ایمان نہیں لائے, وہ قبائلی سے. بنو ہاشم چونکہ حضور کو پشت پناہی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے, ابو طالب نے آخری وقت تک بھی ساتھ نہیں چھوڑا. ہاں آخری وقت کے قریب ایک بات ہو گئی تھی. ایک مرتبہ تو ہوا کہ وفد آیا ہے قریش کا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو, وہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے.